بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک عزیز دوست کے عبدالمالک جامعی مدھول کرناٹک، انہوں نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اور انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ نماز تراویح کا حکم اور اس کی فضیلت۔ ہمارے موصوف گرامی نے نماز تراویح کا سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ سنت فاروقی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ کی کتاب سے اس کو لیا ہے تاکہ یہ چیز بہتر طریقے سے ثابت ہو جائے، اور ہمیں ان موصوف گرامی سے اختلاف نہیں کرنا ہے اور جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان جو کھائی ہے یا ایک ہی تھوڑی سی دوری ہے، اس دوری کو یا اس کھائی کو ہمیں پاٹنا ہے۔ ہم گزارش کریں گے موصوف گرامی سے کہ اس کو غور سے سنیں۔ یہاں شیخ صاحب کی باتیں تو ہو گئی، اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں۔ سائل سوال کرتا ہے نماز تراویح کا کیا حکم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92۔ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، تراویح یا تہجد کی نماز پڑھی، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم فیہ بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے بغیر اس کے کہ اس کی تاکید کے ساتھ انہیں حکم دے۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے قیام اللیل کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہماری بات ہوئی تراویح کا حکم اور اس کی فضیلت۔ دوسرا سوال کرتا ہے سائل، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور ائمہ مجتہدین اس مسئلہ میں کہ میں نے سعودی عرب، ممبئی اور بہت سارے مقامات پر 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، جہاں باقاعدہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور 20 رکعت بھی پڑھی ہے، مگر ہادی مسجد کے امام صاحب نے 8 رکعت تراویح کو خلاف سنت کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور 8 رکعت کی پرزور انداز میں 8 رکعت کی زوردار انداز میں تردید کی ہے۔ تو کیا 8 رکعت سنت کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ انہوں نے 3 سوال کیا ہے، نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ نمبر 2، کیا دونوں روایتیں صحیح ہیں؟ نمبر 3، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ؟ جواب، نماز تراویح کی مسنون رکعت 8 اور وتر کے ساتھ 11 رکعت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد
ورجونا ان یخرج الینا۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان میں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا۔ پھر دوسرے دن ہم صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے اور ہماری خواہش تھی کہ آپ نکلیں اور ہم صبح تک مسجد میں آپ کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ انہو کان منی اللیل شیء یعنی فی رمضان۔ قال وما ذاک یا ابی؟ قال نسوة فی داری قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلی بصلاتک۔ قال فصلیت بہن 8 رکعات ثم اوترت۔ قال فکان شبہ الرضا ولم یقل شیئا۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111۔ اللہ کے رسول رات کو ایک بات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ رات گھر میں عورتوں نے کہا کہ آپ قاری ہیں اور ہم قاری نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گی، تو میں نے انہیں 8 رکعت اور وتر پڑھایا۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرما کر اپنی رضامندی ظاہر فرمائی اور کچھ نہیں کہا۔ اور موطا امام مالک میں سائب بن یزید سے مروی ہے امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعہ۔ قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر۔ الموطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت قیام اللیل پڑھیں۔ چنانچہ قاری، یہاں قاری سے مراد امام، 100 آیتیں والی صورتیں 1 رکعت میں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہم طول قیام کی وجہ سے عصا پر سہارا لگاتے تھے اور نہیں فارغ ہوتے تھے مگر فجر کے قریب جا کر کے فارغ ہوتے تھے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 11 رکعت میں وتر مسنون ہے، اور جہاں تک 20 رکعت تراویح کا تعلق ہے تو وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، طبرانی اور بیہقی وغیرہ نے ایک حدیث عبداللہ بن عباس سے ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس کے طریق سے اس طرح روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي فی رمضان 20 رکعہ والوتر۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے، مگر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کرنے میں ابو شیبہ منفرد ہے جو کہ ضعیف ہے۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220۔ اور امام حیثمی نے بھی ابو شیبہ کی تضعیف کی ہے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254۔ اسی طرح حافظ زیلئی نے نصب الرایہ میں سند کے قبیل سے اسے ضعیف قرار دیا ہے، پھر متن کی جہت سے اسے منکر کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا پھر یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی صحیح حدیث کے مخالف ہے، جس میں انہی نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153۔ اس سلسلے میں ایک روایت یزید بن رومان سے آتی ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، رواہ مالک فی الموطا والبیہقی فی السنن الکبریٰ۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 اور سنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496۔ حضرت عمر کے زمانہ میں لوگ رمضان کے مہینے میں
23 रकत पढ़ते थे, मगर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी सनद में इनक़िता है, इस वजह से ये रिवायत दईफ़ है। इरवाउल गलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 192। और इमाम बहकी फरमाते हैं कि यजीद बिन रूमान ने हजरत उमर का ज़माना नहीं पाया है। फिर ये इस सही रिवायत के उस सही रिवायत के मुआरिज़ भी है जिसमें है कि हज़रत उमर ने उबई बिन काब और तमीम दारी को 11 रकत पढ़ाने का हुक्म दिया था। इरवाउल गलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 191 192। लिहाजा मालूम हुआ कि सही हदीसों से सिर्फ 11 रकत तरावीह में वित्र साबित है और 20 और 23 वाली रिवायतें दईफ़ और मौदू हैं। नमाज तरावीह की बड़ी फजीलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कद्र में ईमान के साथ और अजर सवाब हासिल करने के लिए क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और अल्लाह से अजर सवाब हासिल करने की नीयत से क़याम किया, तहज्जुद या तरावीह की नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी वास्ते अइम्मे सलासा अबू हनीफा, शाफ़िई, अहमद के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है और इमाम मालिक के नज़दीक सुन्नत गैर मुअक्कदा है। किताबुल फ़िक़्ह अल मज़ाहिबिल अर्बआ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु फ़ी क़ियाम रमज़ान मिन ग़ैरि अन यअमुरहुम फ़ीहि बिअज़ीमा। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 281 और सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 523 कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम रमज़ान की तरग़ीब बग़ैर किसी ताकीदी हुक्म के देते थे। बहर कैफ नमाज वित्र नमाज तरावीह का अहतमाम उसकी फजीलत व अहमियत देखकर करना चाहिए और सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के चक्कर में पड़कर इसका मकाम कम करने से गुरेज करें। खुलासा ये कि नमाज तरावीह की मसनून रकात 8 हैं। सिर्फ 8 रकत और वित्र के साथ 11 रकत वाली रिवायतें सही हैं और 20 और 23 वाली रिवायतें ज़ईफ़ व मौदू हैं। अइम्मे सलासा यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा और इमाम मालिक के नज़दीक सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसके बाद में हमारी दूसरी बहस आती है कि तरावीह की मसनून रकात कितनी है और क्या इनमें कमी बेशी की जा सकती है। तो कहते हैं तरावीह की मसनून रकात 8 और वित्र के साथ 11 है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। सही बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 251। और हज़रत जाबिर से मरवी है कि उबई बिन काब नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रात को एक बात हो गई। आपने पूछा क्या बात हो गई? उबई ने कहा, रात घर में औरतों ने कहा आप कारी हैं और हम कारी नहीं हैं, इसलिए आज हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगी। तो मैंने उन्हें 8 रकत और वित्र पढ़ाया। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया बल्कि सुकूत अख्तियार करके अपनी रजामंदी जाहिर की। अल-मुजमुल औसत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 108। गर्ज़े की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावीह 11 रकत में वित्र साबित है और यही मसनून और अफदल है। रहा आपका ये सवाल कि क्या इनमें कमी बेशी की जा सकती है, तो इसका जवाब यह है कि बवक्ते ज़रूरत इसमें कमी बेशी जायज़ है। असलाफ से 40, 36, 38, 34, 28, 24, 20 रकात वगैरह मनकुल हैं, मगर मसनून 8 रकातें हैं। इसी तरह बीमारी या किसी और उज़्र की वजह से कोई 8 रकत न पढ़ सकता हो तो कम ही पढ़ ले, इसमें कोई हरज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ औक़ात 9 रकात क़ियामुल लैल पढ़ना भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकत तरावीह साबित नहीं।
کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے؟ جواب میں کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بیہقی وغیرہ نے ایک حدیث ابن عباس سے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس کے طریق سے روایت کی ہے، مگر ابو شیبہ ضعیف ہیں۔ نیز یہ حضرت عائشہ کی صحیح اور متفق علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہ رمضان میں پڑھتے تھے نہ غیر رمضان میں، اس کے مخالف ہے۔ اسی واسطے حافظ ابن حجر اور زیلئی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔